السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز پر۔ جس بھائی نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو، پچھلی کلاس میں جو ہمارا اصحاف نثر کا جو ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اصحاف نثر کو ہندی میں گد بھاگ کہتے ہیں، اور جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصناف نظم۔ اصناف نظم کو ہندی میں پد بھاگ کہتے ہیں۔ اصناف نظم میں کون کون سی قسمیں ہیں؟ اصناف نظم کسے کہتے ہیں؟ اصناف نظم نمبر 1 غزل۔ کیا ہے؟ غزل۔ اصناف نظم یعنی پد بھاگ میں کون کون سی قسمیں آتی ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے غزل۔ غزل کیا ہے؟ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول ترین صنف ہے۔ غزل اردو شاعری کی سب سے جو مقبول صنف ہے وہ کیا ہے؟ غزل۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول ترین صنف ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کس کا لفظ ہے؟ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ جو غزل ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل کے کیا معنی ہے؟ غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ غزل کے کیا معنی ہے؟ غزل کے معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول ترین صنف ہے۔ کیا؟ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول ترین صنف ہے، اور غزل ہے جو وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اور غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل کے کیا معنی ہے؟ غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اس صنف کو غزل نام اس لیے دیا تھا، یہ صنف ہے، یہ جو صنف ہے غزل، اس کو غزل نام اس لیے دیا گیا تھا کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع تھا۔ کیا تھا؟ حسن و عشق ہی اس کا موضوع تھا، اس لیے اس صنف کو غزل نام دیا گیا ہے۔ کیا نام دیا گیا ہے؟ غزل۔ اس صنف کو غزل نام اس لیے دیا گیا تھا کہ اس میں حسن و عشق ہی کا اس کا موضوع تھا، جو اس کا موضوع تھا وہ حسن و عشق ہی سمبندھ تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس کے جو موضوعات ہیں ان میں تبدیلی ہوتی گئی، وہ پھیلتے گئے۔ یعنی کہ اس صنف کو غزل نام اس لیے دیا گیا تھا کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہو گئی۔ اس کا جو موضوعات ہیں ان میں کیا پیدا ہو گئی؟ وسعت پیدا ہو گئی، اور اب غزل میں حسن و عشق، تصوف، فلسفہ، اخلاقی و حکیمانہ، سماجی و سیاسی غرض زندگی سے متعلق ہر طرح کے خیالات کا اظہار کیا جانے لگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہ جو غزل ہے اس کا نام غزل کس لیے، جو یہ صنف ہے اس صنف کا نام غزل اس لیے دیا گیا تھا کہ اس میں حسن و عشق کا موضوع تھا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہو گئی۔ اس کے موضوعات میں کیا پیدا ہو گئی؟ وسعت پیدا ہو گئی، اور اب غزل میں حسن و عشق، تصوف، فلسفہ، اخلاقی و حکیمانہ، سماجی و سیاسی غرض زندگی کے متعلق ہر طرح کے خیالات کا اظہار ہونے لگا۔ غزل ہے جو اردو شاعری کی سب سے مقبول ترین صنف ہے۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول ترین کیا ہے؟ صنف ہے۔ اردو شاعری کی سب سے مقبول ترین صنف کون سی ہے؟ وہ ہے غزل۔ کیا ہے؟ غزل۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ پوچھا جائے غزل کس زبان کا لفظ ہے تو غزل کس زبان کا؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ عورتوں سے باتیں کرنا۔
کیا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اس صنف کو غزل نام اس لیے دیا گیا تھا، اس صنف کو غزل نام اس لیے دیا گیا تھا کہ اس صنف کو غزل نام اس لیے دیا گیا تھا کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع تھا۔ کیا تھا؟ حسن و عشق ہی اس کا موضوع تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہو گئی، اس کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں کیا پیدا ہو گئی؟ وسعت پیدا ہو گئی، اور اب غزل میں حسن و عشق، فی الحال اس دور میں غزل میں حسن و عشق، تصوف، فلسفہ، اخلاقی و حکیمانہ، سماجی و سیاسی غرض زندگی کے متعلق ہر طرح کے خیالات کا اظہار ہونے لگا۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ غزل کسے کہتے ہیں یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں غزل کی حیثیت۔ ان حیثیت کے اعتبار سے غزل اشعار کا وہ مجموعہ ہے، حیثیت کے اعتبار سے جو غزل ہے وہ اشعار کا وہ مجموعہ ہے جس کا ہر شعر آزاد، مخفی معنی کے اعتبار سے اپنی جگہ مکمل اور مستقل جداگانہ حیثیت کا مالک ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ حیثیت کے اعتبار سے غزل اشعار کا وہ مجموعہ ہے، اشعار میں بہت سے اشعار کا مجموعہ، یعنی بہت شعروں جو شعر ہیں ان کی جمع ہے، جس کا ہر شعر آزاد ہے، مخفی معنی کے اعتبار سے اپنی جگہ مکمل اور مستقل جداگانہ حیثیت کا مالک ہوتا ہے۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ جو غزل کے جو مصرے ہیں وہ تمام کے تمام ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ مطلع، ردیف، قافیہ، مقطع اور بحر غزل کے اہم اجزاء ہیں۔ پوچھا جائے کہ غزل کے اہم اجزاء کون کون سے ہیں تو وہ ہیں مقطع، ردیف، قافیہ، مطلع، ردیف، قافیہ، مقطع اور بحر غزل اور بحر، یہ غزل کے کیا ہیں؟ اہم اجزاء ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مقطع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ مقطع ہوتا ہے، مطلع ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے؟ مطلع ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے؟ مطلع ہوتا ہے۔ اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے دونوں جو مصرے ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یعنی غزل حیثیت کے اعتبار سے غزل اشعار کا وہ مجموعہ ہے، حیثیت کے اعتبار سے غزل اشعار کا وہ مجموعہ ہے جس کا ہر شعر مخفی آزاد ہوتا ہے، جس کا ہر شعر کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہوتا ہے، مخفی معنی کے اعتبار سے اپنی جگہ مکمل، مخفی معنی کے اعتبار سے اپنی جگہ مکمل اور مستقل جداگانہ حیثیت کا مالک ہوتا ہے۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل کے جو تمام مصرے ہیں وہ ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ مطلع، ردیف، قافیہ، مقطع اور بحر۔ مطلع، ردیف، قافیہ، مقطع اور بحر غزل کے اہم اجزاء ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے؟ مطلع۔ غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس کے جو دونوں مصرے ہیں وہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ آگے چلتے ہیں شعر۔
اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا؟ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا؟ لہو آتا ہے جب نہیں آتا. کیا ہے؟ اشک، یہ جو شعر ہے یہ کیا ہے کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے تب نہیں آتا. یا اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. یعنی آنکھوں میں آنسو، اشک مانے آنسو کے ہوتے ہیں، یعنی آنکھوں میں آنسو کب نہیں آتے. تو آگے کیا ہے؟ لہو آتا جب نہیں آتا. یعنی کہ جب آنکھوں سے لہو یعنی خون نکلے تو جب آنسو نہیں آتے ہیں. شعر اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. یعنی کہ اس شعر میں نہیں آتا، اس شعر میں جو نہیں آتا ہے، یہ نہیں آتا ہے، یہ یہاں بھی ہے، دونوں میں ہے. نہیں آتا. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. تو یہ نہیں آتا اس شعر میں، جو نہیں آتا ہے، نہیں آتا یہ کیا ہے؟ ردیف ہے. نہیں آتا وہ کیا ہے؟ ردیف ہے. وہ کیا ہے؟ ردیف. اور جب اور کب، جب اور کب یعنی کہ جو شاعر کا جو ہم اشعار پڑھ رہے ہیں اس کا جو لاسٹ کا مصرع ہے یا جو لاسٹ کے جو لفظ ہیں جو سیم ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ ردیف کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ردیف کہلاتے ہیں. اور ان کے پہلے یعنی کہ ردیف سے جو پہلے آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ قافیہ ہوتے ہیں. اور جب اور کب قافیہ ہیں. جب اور کب کیا ہے؟ قافیہ. یہاں پہ جب اور کب کیا ہے؟ قافیہ ہے. یعنی کہ جو ردیف سے پہلے جو آتا ہے وہ قافیہ کہلاتا ہے. اگر غزل کے دوسرے شعر میں جو غزل ہے اگر اس کے دوسرے شعر میں ردیف و قافیہ ہو تو وہ شعر مطلع ثانی کہلاتا ہے. یعنی کہ جو شعر ہے غزل کے دوسرے شعر میں، جو غزل کا دوسرا شعر ہے اس میں ردیف اور قافیہ ہو تو وہ شعر مطلع ثانی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مطلع ثانی کہلاتا ہے. غزل کے دوسرے شعر میں ردیف و قافیہ ہو تو وہ شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع ثانی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مطلع ثانی کہلاتا ہے. غزل کا سب سے اچھا شعر، جو غزل کا سب سے اچھا شعر ہے وہ شاہ بیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے. آپ سے پوچھا جائے کہ غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہلاتا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ جو غزل کا سب سے اچھا شعر ہے وہ شاہ بیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے. غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا سب سے اچھا شعر شاہ بیت، کیا؟ شاہ بیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ بیت الغزل کہلاتا ہے. غزل کا آخری شعر، جو غزل کا جہاں پہ غزل کا اختتام ہو رہا ہے، جو غزل کا جو آخری شعر ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے. غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے. غزل کا جو آخری شعر ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے. جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی اپنا نام، جو اس کا جو نام کا جو نام کے پیچھے جو تخلص لگاتے ہیں اس کا بیان کرتا ہے. جس میں شاعر اپنے تخلص کا بیان کرتا ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ حیت کے اعتبار سے غزل اشعار کا وہ مجموعہ ہے. سمجھو، حیت کے اعتبار سے غزل ہے جو اشعار کا وہ مجموعہ ہے جس کا ہر شعر آزاد ہوتا ہے، جس کا ہر شعر آزاد رہتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ کسی بندھن میں نہیں ہے. مخفی معنی کے اعتبار سے، جو مخفی معنی ہے اس کے اعتبار سے اپنی جگہ مکمل اور مستقل، اپنی جگہ پر مکمل ہے، مستقل ہے. جداگانہ حیثیت کا مالک ہوتا ہے. کس کا؟ جداگانہ حیثیت کا مالک ہوتا ہے. غزل کے تمام جو غزل کے جتنے بھی مصرے ہیں وہ ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر ہوتے ہیں. مطلع، ردیف، قافیہ، مقطع اور بحر. غزل کے اندر یہ 5 چیزیں مطلع، ردیف، قافیہ، مقطع اور بحر، یہ غزل کے اہم اجزاء ہیں. کیا ہیں؟
ये गज़ल के क्या हैं, अहम अज्जा हैं। गज़ल का पहला शार, गज़ल का जो पहला शार है वो क्या, मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शार मतला कहलाता है और गज़ल का आखिरी शार है जो मक्ता कहलाता है। गज़ल का पहला शार मतला कहलाता है। इसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। इसके जो दोनों मिसरे हैं वो हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। शार, अश्क आंखों में कब नहीं आता, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। यानी कि जो आंखों में आंसू हैं वो कब नहीं आते, जब आंखों से आंसू की जगह खून आए तो आंसू नहीं आते। इस शार में नहीं आता, इस शार में जो नहीं आता, ये नहीं आता, ये क्या है, रदीफ है। क्या है, रदीफ है। और क्या है, नहीं आता, क्या है, ये रदीफ है। और जब और कब, जब और कब ये क्या है, ये काफिया है। ये क्या है, ये काफिया है। अगर गज़ल के दूसरे मिसरे में, अगर गज़ल के दूसरे मिसरे में रदीफ और काफिया हो तो वो शार मतला सानी कहलाता है। अगर जो गज़ल का दूसरा मिसरा भी है तो पहले में तो काफिया और रदीफ आएंगे ही, मगर गज़ल का जो दूसरा मिसरा है अगर उसमें भी काफिया और रदीफ आएंगे तो वो शार मतला सानी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मतला सानी कहलाता है। गज़ल का सबसे अच्छा शार शाह बैत या बैतुल गज़ल कहलाता है। गज़ल का सबसे अच्छा शार है जो वो शाह बैत या बैतुल गज़ल कहलाता है। गज़ल का आखिरी शार मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, गज़ल का आखिरी शार मक्ता कहलाता है, जिसमें जो शायर है वो अपना तखल्लुस बयान करता है। तो ये हमारे गज़ल के बारे में हो गया। आगे चलते हैं, कसीदा। क्या है, कसीदा। कसीदा किसे कहते हैं, कसीदा उर्दू शायरी का कीमती सरमाया है। क्या है, जो कसीदा है वो उर्दू शायरी का कीमती सरमाया है। असल में कसीदा एक अंदाज़े बयान है। क्या है, जो कसीदा है वो एक अंदाज़े बयान है और एक तर्ज अदा का नाम है, और एक तर्ज अदा का नाम है। किसका नाम है, तर्ज अदा का नाम है। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये कसीदा भी किस ज़बान का लफ्ज़ है, जो कसीदा है ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके माना है मग़ज़े गलीज़। क्या है, इसके जो माना है वो क्या है, वो है मग़ज़े गलीज़। गलीज़ यानी गाढ़ा मग़ज़ के। जो कसीदा के जो माना है वो है मग़ज़े गलीज़। गलीज़ यानी गाढ़ा, गाढ़ा के हैं, किसके हैं, गाढ़ा मग़ज़ के हैं। इसीलिए इसे असनाफ़ सख्न में वही हैसियत हासिल है जो मग़ज़े सर को इंसानी जिस्म में। बात समझो, इसीलिए यानी कि मग़ज़े गलीज़, ये क्या है, मग़ज़े गलीज़ यानी गाढ़ा मग़ज़। इसीलिए इसके जो इस असनाफ़ के सख्न हैं, जो इस असनाफ़ के सख्न हैं, इसीलिए इस असनाफ़ सख्न में वही हैसियत है। इसलिए इसे असनाफ़ सख्न में, जो असनाफ़ सख्न है उसमें वही हैसियत हासिल है जो मग़ज़े सर को इंसानी जिस्म में, जो मग़ज़े सर को इंसानी जिस्म में हैसियत हासिल होती है, वही इसे यानी कसीदे को असनाफ़ सख्न में हैसियत हासिल है जो मग़ज़े सर को इंसानी जिस्म में होती है। इसीलिए इसको मग़ज़े सख्न से ताबीर करके, इसीलिए इसको मग़ज़े सख्न से ताबीर करके कसीदा नाम दिया है। क्या नाम दिया है, कसीदा नाम दिया है। लफ्ज़ कसीदा कस्द, जो लफ्ज़ कसीदा है वो कस्द से बना है। किससे बना है, कस्द। कस्द माने इरादा। कस्द के क्या माना है, कस्द के माना इरादा करना। लफ्ज़ कसीदा है वो कस्द यानी इरादे से निकला है। किससे निकला है, इरादे से निकला है। इसमें शायर कस्द करके किसी की तारीफ, इसमें क्या है, इसमें जो शायर है वो कस्द करके यानी इरादा करके किसी की तारीफ या मजम्मत करता है। कसीदा में जो शायर है वो इरादा करके किसी की क्या करता है, किसी की तारीफ या मजम्मत करता है। इस सबब ये सिन्फ कसीदा कहलाई। इस सबब ये जो सिन्फ है ये क्या कहलाई, कसीदा कहलाई। गज़ल की तरह कसीदा का पहला शार भी मुतला होता है। जिस तरह गज़ल है, गज़ल का जो पहला शार मतला है, इसी तरह कसीदा का भी जो पहला शार है वो क्या है, मतला
کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں مصرے میں، اور جو اس کے دونوں مصرے ہیں ان میں قافیہ اور ردیف بھی ہوتا ہے، یعنی قصیدے غیر مردف ہوتے ہیں. جو قصیدے ہیں یعنی بعض قصیدے ایسے بھی ہیں جو غیر مردف ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں قافیہ اور ردیف نہیں ہوتا. بعض قصیدے غیر مردف بھی ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ یعنی کہ قصیدہ اردو شاعری کا قیمتی سرمایہ ہے. جو قصیدہ ہے وہ کیا ہے؟ اردو شاعری کا قیمتی سرمایہ ہے. اصل میں قصیدہ ایک انداز بیان، اصل میں کیا ہے؟ اصل میں جو قصیدہ ہے وہ ایک انداز بیان، ایک طرز ادا کا نام ہے. قصیدہ کیا ہے؟ وہ ایک انداز بیان اور ایک طرز ادا کا نام ہے. قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے. قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ پوچھا جائے بھائی قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے تو ہم بولیں گے قصیدہ ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے. غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل بھی عربی زبان کا لفظ ہے. قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے. قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے، قصیدہ کے کیا معنی ہے؟ مغز غلیظ. کیا ہے؟ مغز غلیظ یعنی گاڑھا مغز. مغز غلیظ یعنی گاڑھا مغز. مغز دماغ ہے، غلیظ میں گاڑھا، تو مغز غلیظ یعنی گاڑھا مغز کے ہیں. اس لیے اسے اصناف جتنے اصناف ہیں، جیسے غزل ہو گئی، مرثیہ ہو گیا، جتنی بھی اصناف ہیں، اس لیے اسے اصناف سخن میں وہی حیثیت حاصل ہے جو مغز سر کو، اس کو اصناف سخن میں وہی حیثیت حاصل ہے جو جس طرح جو مغز سر، یعنی ہمارا جو مغز ہے سر کا، وہ انسانی جسم میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے زیادہ جو مغز سر ہے اس کی حیثیت انسانی جسم کے اندر ہے. اگر مغز نہیں ہوگا تو جانے انسان کیا کیا کرنے لگ جائے گا. اسی طرح جو مغز سر کو انسانی جسم میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو مغز سخن سے تعبیر کر کے قصیدہ نام دیا ہے. اس لیے اس کو مغز سخن سے تعبیر کر کے کیا نام دیا ہے؟ قصیدہ نام دیا ہے. لفظ قصیدہ کیا ہے؟ لفظ قصیدہ قصد سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ قصد سے نکلا ہے. قصد معنی کیا ہے؟ ارادہ. قصد کے کیا معنی ہے؟ ارادہ. اسی لیے لفظ قصیدہ قصد یعنی ارادے سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ ارادے سے نکلا ہے. اس میں جو شاعر ہے وہ قصیدے وہ قصد کر کے، اس میں جو شاعر ہے وہ قصد کر کے کسی کی تعریف یا مذمت کرتا ہے. اس میں جو شاعر ہے، قصیدہ پڑھنے والا ہے، وہ ارادہ کر کے کسی کی تعریف یا مذمت کرتا ہے. اس سبب یہ صنف قصیدہ کہلائی. یہ صنف کیا کہلائی؟ قصیدہ کہلائی. غزل کی طرح قصیدہ کا پہلا شعر بھی کیا ہوتا ہے؟ مطلع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے. اسی طرح غزل کی طرح قصیدہ کا جو پہلا مصرع ہے، جو پہلا شعر ہے، وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے. اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف بھی ہوتا ہے. اس کے جو دونوں مصرے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ قافیہ اور ردیف بھی ہوتا ہے. بعض قصیدے غیر مردف ہوتے ہیں. کچھ قصیدے ایسے بھی جو غیر مردف ہوتے ہیں. قصیدہ آگے چلتے ہیں. قصیدہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں قصیدہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تمہید اور نمبر 2 کیا ہے؟ خطابیہ. کیا ہے؟ خطابیہ. قصیدہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ قصیدہ کی 2 قسمیں. قصیدہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تمہیدیہ اور نمبر 2 خطابیہ. قصیدہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ قصیدہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. قصیدہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تمہیدیہ اور نمبر 2 خطابیہ. آگے چلتے ہیں.
तमहीदिया किसे कहते हैं? तमहीदिया जिस कसीदे में ममदूह की तारीफ से पहले, यानी जिस कसीदे में ममदूह यानी जिसकी तारीफ की जाए, ममदूह की तारीफ से पहले तमहीद के तौर पर तशबीह और गुरेज शामिल हो। यानी कि जिस कसीदे में ममदूह की तारीफ से पहले तमहीद के तौर पर तशबीह और गुरेज शामिल हो, वो तमहीदिया कसीदा कहलाता है। क्या कहलाता है? वो तमहीदिया कसीदा कहलाता है। हमारी ज़बान के ज़्यादातर कसीदे इसी किस्म के हैं। हमारी ज़बान के जो ज़्यादातर कसीदे हैं वो इसी किस्म के हैं। खिताबिया जिस कसीदे में तशबीह और गुरेज नहीं होते, जिस कसीदे में तशबीह और गुरेज नहीं होते बल्कि ममदूह की तारीफ से कसीदे का, यहाँ पे जिसकी तारीफ है उस तारीफ से ही कसीदे का आगाज होता है, वो खिताबिया कसीदा कहलाता है। बात समझ में आई कि जिस कसीदे में ममदूह की तारीफ की जाए, तारीफ से पहले, यानी जिस कसीदे में ममदूह की तारीफ से पहले तमहीद के तौर पर तशबीह और गुरेज शामिल हो, वो तमहीदिया कसीदा कहलाता है। क्या कहलाता है? तमहीदिया कसीदा कहलाता है। यानी यहाँ पे इसकी ममदूह की तारीफ से पहले तमहीद के तौर पर तशबीह और गुरेज शामिल हो रहा है, और ये क्या कहलाता है? तमहीदिया कसीदा कहलाता है। हमारी ज़बान के ज़्यादातर कसीदे इसी किस्म, हमारी जो ज़बान है इसके ज़्यादातर कसीदे इसी किस्म के हैं। आगे खिताबिया जिस कसीदे में, यहाँ पे जिस कसीदे में तशबीह और गुरेज नहीं होते, तशबीह और गुरेज नहीं, यहाँ पे शुरू में ही जब हम कसीदा पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली ममदूह की तारीफ से कसीदे का आगाज होता है। ममदूह की तारीफ से कसीदे का आगाज होता है, वो खिताबिया कसीदा कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन सा कसीदा कहलाता है? खिताबिया। यानी यहाँ जहाँ पर जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं शुरू से ही जिसका आगाज उस तारीफ से हो, जिसमें तशबीह और गुरेज नहीं हो, तो वो क्या खिताबिया कसीदा कहलाता है। आगे चलते हैं मसनवी क्या है? मसनवी इस तवील नज़म को कहते हैं, मसनवी उस तवील नज़म को कहते हैं, ये भी एक सिन्फ है। ये मसनवी उस तवील नज़म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या वाक़या तसलसल के तौर पर या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। बात समझ में आई? मसनवी किसे कहते हैं? मसनवी उस तवील नज़म को, यानी उस बड़ी नज़म को, लंबी नज़म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या वाक़या तसलसल यानी कि लगातार साथ बयान किया जाए। मसनवी उस तवील नज़म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या वाक़या तसलसल के साथ बयान किया जाए या बयान किया गया हो। हैयत के एतबार से हमवज़न अशार, हमवज़न अशार के मजमूए को मसनवी कहा जाता है। यानी कि हैयत के एतबार से हमवज़न अशार के मजमूए को क्या कहा जाता है? मसनवी कहा जाता है, जिसमें हर शार के दोनों मिसरे हम काफिया हों। जिसमें हर शार के दोनों मिसरे हैं वो क्या हों? हम काफिया हों, और हर शार अपने पहले और बाद के शार से मुख्तलिफ काफिया रखता हो। और यानी कि हर शार अपने पहले वाले शार से मुख्तलिफ काफिया रखता हो। लफ्ज़ मसनवी अरबी ज़बान के लफ्ज़ मसना से मुश्तक़ है। ये मसनवी है, ये भी अरबी ज़बान के लफ्ज़ मसना से मुश्तक़ है। मसनवी उस तवील नज़म को कहते हैं। बात समझ में आई? मसनवी उस तवील यानी उस लंबी नज़म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। हैयत के एतबार से हमवज़न अशार के मजमूए को
हम वज़न अशार के मजमूए को मसनवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसनवी कहा जाता है, जिसमें हर शार जो भी शार पढ़ रहे हैं मसनवी में, हर शार में के दोनों मिसरे, जो भी हम मसनवी पढ़ रहे हैं उसके हर शार के दोनों मिसरे हम काफिया क्या हो? हम काफिया हो। और हर शार अपने पहले और बाद के शार से मुख्तलिफ काफिया रखता हो, और हर शार अपने पहले और बाद वाले शार से मुख्तलिफ काफिया रखता हो। लफ्ज़ मसनवी है जो क्या है? लफ्ज़ मसनवी अरबी ज़बान के लफ्ज़ मसना, किससे? मसना से मुश्तक है। जो लफ्ज़ मसनवी है वो अरबी ज़बान के लफ्ज़ मसना से मुश्तक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब ये जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी उर्दू कवायद की लास्ट क्लास होगी इंशाअल्लाह। हमारा जो उर्दू कवायद का जो टॉपिक है वो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट में हम उर्दू तदरीस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सोच रहे हैं कि एक बार रिवीजन करा देते, मगर रिवीजन बाद में देखेंगे। एक बार हम क्या पढ़ेंगे? एक बार हम शिक्षण विधियाँ थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे, और उसके बाद रिवीजन भी कराएंगे इंशाअल्लाह। जब तक एग्ज़ाम होगा तो हमारा जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम जो इसमें से रह गया है असनाफ़ नज़्म में से जो थोड़ा टॉपिक बाकी है उसको कल इंशाअल्लाह कल पूरा कर लेंगे। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।